اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے زندگی گزارنے کا۔ اور اسی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اسلام کے معاشرتی نظام کی، کہ انسان کو معاشرے میں خاص طور پہ ایک مسلمان کو معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے اور اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ خواتین حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو اسلام کے اخلاقی نظام کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام کا اخلاقی نظام کیا ہے، اسلام کی کیا اخلاقیات ہیں، اسلام کس اخلاق کا درس ہمیں دیتا ہے۔ انسان کے اندر اخلاقی حص ایک فطری حص ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک فطرت ہے، اچھا اخلاق یا برا اخلاق۔ اور یہی فطرت جو بعض صفات کو پسند اور بعض دوسری صفات کو ناپسند کرتی ہے، یہ حص انفرادی طور پہ اشخاص میں چاہے کم و بیش ہو، مگر مجموعی طور پر انسانیت کے شعور نے اخلاق کے بعض اوصاف پر خوبی کا اور بعض پر برائی کا ہمیشہ یکساں حکم لگایا ہے۔ سچائی، انصاف، پاس عہد اور امانت کو ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات میں تعریف کا مستحق سمجھا گیا ہے، اور کبھی کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب جھوٹ، ظلم، بدعہدی اور خیانت کو پسند کیا گیا ہو۔ ہمدردی، رحم، فیاضی اور فراخ دلی کی ہمیشہ قدر کی گئی ہے، اور کسی بھی زمانے میں اچھے اور برے کی تمیز رہی ہے، اور خود غرضی، سنگ دلی، بخل، تنگ نظری کو کبھی عزت کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ صبر و تحمل، اخلاق و بردباری، اول العزمی و شجاعت ہمیشہ سے وہ اوصاف رہے ہیں جو داد کے مستحق سمجھے گئے، اور بے صبری، چھچوڑپن، تلون مزاجی، پست حوصلگی اور بزدلی پر کبھی تحسین و آفرین کے پھول نہیں برسائے گئے۔ ضبط نفس، خودداری، شائستگی اور ملنساری کا شمار ہمیشہ سے خوبیوں ہی میں ہوتا رہا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندگی نفس، کم ظرفی، بدتمیزی اور کج خلقی نے اخلاقی محاسن کی فہرست میں جگہ پائی ہو۔ فرض شناسی، وفا شعاری، مستعدی اور احساس ذمہ داری کی ہمیشہ عزت کی گئی ہے، اور فرض ناشناس، بے وفا، کام چور اور غیر ذمہ دار لوگوں کو کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ تو خواتین حضرات، اسی طرح اجتماعی زندگی، یہ تو تھی انفرادی زندگی، اسی طرح اجتماعی زندگی کے اچھے اور برے اوصاف کے معاملے میں بھی انسانیت کا معاملہ تقریباً متفق علیہ ہی رہا ہے۔ قدر کی مستحق ہمیشہ وہی سوسائٹی رہی ہے جس میں نظم و انضباط ہو، تعاون اور امداد باہمی ہو، آپس کی محبت اور خیر خواہی ہو، اجتماعی انصاف اور معاشرتی مساوات ہو، تفرقہ، انتشار، بد نظمی، بے ضابطگی، نااتفاقی، آپس کی بدخواہی، ظلم اور ناہمواری کو اجتماعی زندگی کے محاسن میں کبھی شمار نہیں کیا گیا۔ تو ایسا ہی معاملہ کردار کی نیکی و بدی کا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ چوری، زنا، قتل، ڈاکہ، جعلسازی اور رشوت خوری کبھی اچھے افعال نہیں سمجھے گئے۔ اسی طرح سے بد زبانی، مردم آزاری، غیبت، چغل خوری، حسد، بہتان تراشی اور فساد انگیزی کو کبھی نیکی نہیں سمجھا گیا، اور مکار، متکبر
ریاکار، منافق اور ہٹ دھرم اور حریص لوگ کبھی بھلے آدمیوں میں شمار نہیں کیے گئے۔ اس کے برعکس والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کی مدد، ہمسایوں سے حسن سلوک، دوستوں سے رفاقت، یتیموں اور بے کسوں کی خبرگیری، مریضوں کی تیمارداری اور مصیبت زدہ لوگوں کی آنت ہمیشہ نیکی سمجھی گئی ہے۔ پاک دامن، خوش گفتار، نرم مزاج اور خیر اندیش لوگ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں۔ انسانیت اپنا اچھا عنصر انہی لوگوں کو سمجھتی رہی ہے جو راست باز اور کھرے ہوں، جن پر ہر معاملہ میں اعتبار کیا جا سکے، جن کا ظاہر و باطن یکساں اور قول و فعل مطابق ہو، جو اپنے حق پر قانے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں فراخ دل ہو، جو امن سے رہیں اور دوسروں کو امن دیں، اس کی ذات سے ہر ایک کو خیر کی امید ہو اور کسی کو برائی کا اندیشہ نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات دراصل وہ عالمگیر حقیقتیں ہیں ان کو سب انسان جانتے چلے آ رہے ہیں۔ نیکی اور بدی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ انہیں کہیں سے ڈھونڈ کر نکالنے کی ضرورت، وہ تو انسان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں جن کا شعور آدمی کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، اور یہی ہے وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنی زبان میں نیکی کو معروف اور بدی کو منکر کہتا ہے۔ یعنی نیکی وہ چیز ہے جسے سب انسان بھلا جانتے ہیں، اور منکر وہ ہے جسے کوئی خوبی اور بھلائی کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوهَا، یعنی نفس سے انسان کو خدا نے برائی اور بھلائی کی واقفیت الہامی طور پر عطا کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقی نظاموں میں اختلاف کیوں؟ ان میں ڈفرنس کیوں ہے؟ تو اب اگر اخلاق کی برائی اور بھلائی جانی اور پہچانی چیزیں ہیں، اور دنیا ہمیشہ سے بعض صفات کے نیک اور بعض کے بد ہونے پر متفق رہی ہے، تو پھر دنیا میں یہ مختلف اخلاقی نظام کیسے ہیں؟ ان کے درمیان فرق کس بنا پر ہے؟ کیا چیز ہے جس کے باعث ہم کہتے ہیں کہ اسلام اپنا ایک مستقل اخلاقی نظام رکھتا ہے، اور اخلاق کے معاملہ میں آخر اسلام کا وہ خاص عطیہ یا وہ کنٹریبیوشن کیا ہے جس کی امتیازی خصوصیت کہا جا سکے؟ تو خواتین و حضرات، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جب ہم دنیا کے مختلف اخلاقی نظاموں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پہلی نظر میں جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اخلاقی صفات کو زندگی کے مجموعی نظام میں سمونے اور ان کی حد، ان کا مقام اور ان کا مصرف تجویز کرنے اور ان کے درمیان تناسب قائم کرنے میں یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر زیادہ گہری نگاہ سے دیکھنے پر اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دراصل وہ اخلاقی حسن و قباح کا معیار تجویز کرنے اور خیر و شر کے علم کا ذریعہ متعین کرنے میں مختلف ہے، اور ان کے درمیان اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ قانون کے پیچھے قوت نافذہ کون سی ہے جس کے زور سے وہ جاری ہو، اور وہ کیا محرکات ہے جو انسان کو اس قانون کی پابندی پر آمادہ کرے۔ لیکن جب ہم اس اختلاف کی کھوج لگاتے ہیں تو آخر کار یہ حقیقت ہم پر کھلتی ہے کہ وہ اصلی چیز جس نے ان سب اخلاقی نظاموں کے راستے الگ کر دیے ہیں یہ ہے کہ ان کے درمیان کائنات کے تصور، کائنات کے اندر انسان کی حیثیت اور انسانی زندگی کے مقصد میں اختلاف ہے، اور اسی اختلاف نے جڑ سے لے کر شاخوں تک ان کی روح، ان کے مزاج اور ان کی شکل کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا ہے، اور انسان کی زندگی میں اصل فیصلہ کن سوالات یہ ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے تو وہ ایک ہے یا وہ بہت سارے خدا ہے، یعنی خدا کی وحدانیت ہے یہ نہیں ہے، یہ وہ لا شریک لہو ہے کہ نہیں ہے،
جس کی خدائی مانی جائے اس کی صفات کیا ہے، ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں، ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں یا نہیں، اور جواب دہ ہیں تو کس چیز کی جواب دہی ہمیں کرنی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اور انجام کیا ہے، جسے پیش نظر رکھ کر ہم کام کریں۔ ان سوالات کا جواب جس نوعیت کا ہوگا اسی کے مطابق نظام زندگی بنے گا، اور اسی کے مناسب حال نظام اخلاق ہوگا۔ تو اس مختصر سے گفتگو میں میرے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہے کہ دنیا کی نظام حیات کا جائزہ لے کر یہ بتا سکوں کہ ان میں سے کس کس نے ان سوالات کا کیا جواب اختیار کیا ہے، اور اس جواب نے اس کی شکل اور راستے کے تعین پر کیا اثر ڈالا ہے۔ میں صرف اسلام کے متعلق عرض کروں گا کہ وہ ان سوالات کا کیا جواب اختیار کرتا ہے، اور اس کی بنا پر کس مخصوص قسم کا نظام اخلاق وجود میں آتا ہے۔ خواتین حضرات، ہمارے یہ گفتگو اسلام کی اخلاقی نظام کے بارے میں ابھی جاری ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو مختلف آسپیکٹ سے اور مختلف پہلو سے بتائیں گے کہ اسلام کے اخلاقی نظام میں اور کون کون سے اہم حصے ہیں۔ تو اب اجازت دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔